ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے حساب کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ بہت وسیع کویشچن ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کو صرف آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، یہ ہے مال تجارت۔ یا کوئی چیز خریدی ہے، بیچنے لیا اور ارادہ یہ کہ اس سے کچھ اور تیار کر کے اسے بیچا جائے گا۔ جیسے بہت ساری چیزیں آپ لے کر اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، پھر اس کو آگے سیل کرتے ہیں، تو یہ جو مال خریدا ہے اس پروڈکٹ کی تیاری کے لیے یہ بھی مال تجارت کہلائے گا۔ اب اگر سونا 7.5 تولہ سونا ہو، یا چاندی 52.5 تولہ ہو، یا روپیہ اتنا ہو جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، جیسے آج کل 45,000 50,000 کے درمیان ہوگی، اور یا پھر اتنی ہی مالیت کا مال تجارت آپ کے پاس ہو، تو سمجھ لیں آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا۔ وہ اسلامی تاریخ گھنٹہ منٹ تک نوٹ کر کے رکھ لیں، مہینہ، گھنٹہ، منٹ، تاریخ سب لکھ لیں، اور فرض کر لیں کہ ان میں سے کوئی بھی اس مقدار میں نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہے، جیسے 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا کیش ہے، تو ان سب کو پھر روپوں میں تبدیل کر کے پھر دیکھیں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے، تو سمجھ لیں نصاب بن گیا ہے اور سال سٹارٹ ہو گیا۔ جب 1 سال گزر جائے، اب آپ کو دوبارہ حساب کرنا ہوگا۔ 1 سال کے درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا اس سے کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی آیا ہے اور وہ فرض کر لیں سال کے اختتام سے 1 دن پہلے آیا ہے، تو اسے بھی کل مال کے ساتھ ملا کر اس پر بھی گویا کہ سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب جب سال کا اختتام ہو جائے، وہی تاریخ وہی مہینہ آ جائے، جیسے آپ نے فرسٹ رمضان کو لکھ لیا کہ میرا نصاب مکمل ہوا، اگلا فرسٹ رمضان آیا تو گویا کہ پورا 1 سال گزر گیا۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کتنا سونا ہے، اس کا روپیہ نکال لیں، چاندی، کیش، مال تجارت۔ کیش کے اندر جو ہے وہ پرائز بانڈ بھی آئیں گے، شیئرز آئیں گے، اور کوئی آپ نے ایسی اسکیم میں پیسہ ڈالا ہوا ہے کہ جس میں صرف پیسہ رکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں، وہ سب اس میں آئے گا۔ اسی طرح بعض اداروں میں تنخواہ میں سے ڈیڈکشن کی جاتی ہے، وہ رکھا جاتا ہے، اس پہ پھر پروفٹ ملا کر آخر میں دیتے ہیں، وہ سب اس قسم کا مال۔ اسی طرح آپ نے اگر BC دی ہوئی ہے اور آپ کی نکلی نہیں ہے، وہ سب۔ اسی طرح آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، اس کو بھی یہاں پہ شمار کریں گے۔ آپ نے کوئی مال بیچا ہوا ہے، اس کی پیمنٹ ابھی آپ کے پاس نہیں آئی ہے، اسے بھی لکھیں گے۔ جتنا مال تجارت ہے، مثلا آپ نے کوئی دکان بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، کوئی پلاٹ تھا، کوئی گھر تھا، اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو نکلوائیں، 2-3 پراپرٹی ڈیلر سے نکلوا لیں، اوسط جو قیمت ہو وہ اس میں ایڈ کر دیں، اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہے اور فوری طور پہ آپ کو ادا کرنا ہے، جیسے اس مہینے کی BC ہے، یا کوئی انسٹالمنٹ بھرنی ہے، یا بینک کو کوئی پیمنٹ دینی ہے، یا آپ نے کوئی مکان خریدنا تھا اس کی پیمنٹ دینی ہے، یا گھر کے کوئی ذاتی استعمال کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے آپ نے کچھ مال مختص کرنا تھا، وہ اگلے مہینے میں یوز ہوگا، ان سب کو اس میں سے مائنس کر دیں۔ اب جو باقی بچے اس کو 40 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے گا، 40 سے تقسیم کر دیجئے گا، جو اماؤنٹ آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ مختصر وقت میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں، اور کوئی کویشچن ہو تو پھر آپ اس میں ضرور کر لیجئے گا۔ 2 بہنوں نے کویشچن کیا تھا، الگ الگ تھیں۔ ایک نے کہا کہ میں پیگننٹ ہوں اور ابھی رمضان آ رہا ہے، تو کیا میں روزہ رکھوں یا میں چھوڑ کر فدیہ ادا کر دوں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حالت حمل میں بھی روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے جیسے غیر حاملہ کسی خاتون کو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کے لیے یہ روزہ نقصان کا باعث بنتا ہے یا بچے کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، تو پھر آپ کو رعایت ملے گی۔ اور اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روزہ رکھنا باعث نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے 3 ذرائع ہیں، ان میں سے کوئی ایک ذریعہ ضرور ہونا چاہیے کہ یا تو کسی ماہر ترین ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ آپ کی صحت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ روزہ رکھیں، یا آپ تو روزہ کر لیں گی لیکن بچے پہ بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر کا مشورہ قبول کرتے ہوئے ہماری بہن روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ ابھی آپ کھائیں پئیں، پھر جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر اس روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کوئی سابقہ زندگی کا تجربہ ہو،
پہلے کبھی آپ پیگنٹ تھیں، حالت روزہ میں آپ گئیں اور پھر اس میں بہت زیادہ آپ کو نقصان ہوا، آکسیجن کی کمی ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی، دیگر مسائل ہوئے اور بہت ہی مسائل ہو گئے تھے، تو وہ سابقہ تجربہ آپ کے لیے اس رمضان بھی ایک دلیل بن سکتا ہے اور آپ روزہ چھوڑ دیں کیونکہ پہلے آپ کی حالت بگڑی تھی۔ یا تیسری چیز ہوتی ہے، دونوں پہلے کے نہ ہوں تو موجودہ مشاہدہ، کہ ڈاکٹر نے بھی منع نہیں کیا، پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ نے اب اس رمضان روزہ رکھا تو آپ کی حالت بگڑنا شروع ہوئی اور بہت زیادہ پرابلم ہو گئی، تو آپ یہ والا روزہ بھی توڑ سکتی ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر آگے کے روزے بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن ان تین ذرائع میں سے اگر کوئی ذریعہ آپ کو حاصل نہ ہو تو صرف خوف، تھوڑا بہت اندیشہ اور گھر والوں کی باتیں سن کر کہ بھئی چلو اللہ معاف کرے گا بعد میں رکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے، اس کا اعتبار نہیں۔ اگر اس طرح کی مطلب غیر شرعی دلیلوں کی بنا پر آپ روزہ نہیں رکھیں گی تو گناہگار ہوں گے۔ ایسی ایک بہن نے فرمایا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے اور میں دودھ پلاتی ہوں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ دودھ پلانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ جاتا ہے نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس حالت میں بہنیں دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر فرض کریں دودھ پلانے سے عورت کو اتنی زیادہ نقاہت ہو جائے کہ وہ روزہ پورا ہی نہیں کر سکتی اور دودھ نہ پلائے تو پرابلم ہو تو اس کے لیے بھی رعایت نکلے گی۔ ایسی بہنوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا بچہ آپ کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا پر یہ مہینہ گزار سکتا ہے، پھر تو واجب ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور بچے کو دوسری غذا پر لے کر آئیں اور یہ مہینہ آپ روزے رکھ کر گزاریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ آپ کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، آپ ہی کا کرتا ہے، جیسے بعض بچے دوسری چیزیں نہیں لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اب وہی غور کرنا ہوگا، وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ دودھ پلا کے کمزوری تو نہیں ہو جائے گی مجھے، یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ یا موجودہ مشاہدے کو دلیل بنائیں کہ آپ نے دودھ پلایا اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا اور پرابلم کریٹ ہوئی۔ اگر ان تین میں سے ذریعے میں سے کوئی ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے مطلب دودھ پلائیں اور روزہ چھوڑ دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھیں اور دودھ پلاتی رہیں اور روزوں کو کمپلیٹ کریں۔ یہ جو بہن نے فدیہ کا پوچھا تھا، فدیہ دیکھیں جب تک انسان چاہے ابھی چاہے مستقبل میں روزہ رکھ سکتا ہے، فدیہ نہیں دے سکتا۔ ایسی بہنیں جو ان حالتوں میں ہیں وہ روزہ چھوڑیں، بعد میں روزے کی قضا رکھیں گی، فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔